وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اختلافی مسئلہ کے سلسلے میں تھا کہ مدرک رکوع کیا مدرک صلاۃ ہے، مدرک رکعہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق، امام بخاری اور دیگر محدثین کے مطابق، وہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی، وہ رکعت نہیں شمار کی جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی، وہ بھی کہتے ہیں کہ نقص رہے گا۔ کیا رہے گا؟ نقص رہے گا۔ تو نماز جیسی عظیم چیز کو ناقص رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، قیام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ قیام نماز کا رکن ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سورۃ الفاتحہ بعض علماء کے نزدیک واجب، جبکہ پیران پیر عبد القادر الجیلانی البغدادی کے نزدیک رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395، نسائی 909، ابو داود 821 اور مسند احمد 9900، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی بھی نماز پڑھے، من صلی صلاۃً، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا ہے تو وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ دو دلیلیں ہو گئیں۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت کی روایت، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ کتب ستہ میں تقریباً موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسری دلیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں 609 ہے اور مسلم میں 603 ہے، مسند احمد میں 22,661 نمبر کی روایت ہے، ابن خزیمہ میں 16,1644 نمبر کی روایت ہے۔ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، نماز کے لیے جب آؤ تو سکون سے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جو ملے اس کو تم پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے اس کو کمپلیٹ کرو۔ اب ایک آدمی رکوع میں شامل ہوا ہے، اس کو قیام بھی نہیں ملا جو رکن ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ بھی نہیں ملی جو رکن ہے۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو فوت ہو گیا ہے نماز کا حصہ، اس کو کمپلیٹ کرو۔ اب کیسے سورۃ الفاتحہ کو اور قیام کو کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ یعنی ناقص یہ نماز رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اور یہ صحیح ترین احادیث ہیں، صحیح ترین احادیث ہیں۔ قیام تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک اتمام کی بات ہے تو یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اسی طرح سے متفق علیہ وہ حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیگر کتب احادیث میں جو آیا ہے کہ وہ خداج ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا۔ جہاں تک ابو بکرہ کی روایت کی بات ہے تو دیکھ لیجئے، اس میں کئی شبہات ہیں، کئی شبہات ہیں، اور مومن آدمی شبہات کو چھوڑتا ہے اور واضح کو لے لیتا ہے۔ اب یہ جو 3 پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہ تینوں کے تینوں بالکل واضح ہیں، تینوں کے تینوں بالکل واضح ہیں۔ بعض علماء احناف نے کہا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی۔ اب کب تک کوئی آدمی ناقص اس طرح سے پڑھتا رہے، اور کتنا؟ ایک رکعت کا تو مسئلہ ہے،
اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مسئلے میں بھی اختلاف ہو اس مسئلے میں واضح کو اپنانا چاہیے، واضح کو، مشتبہ کو نہیں۔